من کی شکتیاں جگا لینا ولایت نہیں، ولایت قوت پروردگار کو کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے من کی جسمانی شکتیوں کو جگا لیتے ہیں اور پھر ان سے کچھ ایسے کرشمات کا اظہار کرتے ہیں کہ لوگ ان سے متاثر ہو کے ان کی رسپیکٹ کریں اور ان کی پلے بلے بن جائیں۔ ہمارا یہ ٹریک نہیں ہے، ہمارا ٹریک ہے ولایت کا حصول۔ تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ مراقبے کر کے اور کچھ پریکٹسز کر کے یوگاز کر کے یہ چیزیں جگا لیتے ہیں۔ تو یہ ہندوازم میں بھی یہ چیزیں ہیں، یہ سکھزم میں بھی یہ چیزیں ہیں، عیسائیت میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور بھی بہت سارے مذاہب میں یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور شیطان بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، شیطان آپ کے ارادے بدل سکتا ہے نا، نیت بھی بدل دیتا ہے آپ کی، وسوسے ڈال کے پتہ نہیں کیا کیا کام کروا لیتا ہے۔ تو اس کے پاس بھی تو یہ شکتی ہے۔ اگر یہ پازیٹیو شکتی ہے تو پھر شیطان کو بھی سراہنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اگر ہم میں یہی چیزیں آ جائیں تو پھر یہ کیا کمال ہو گیا؟ یہ چیزیں لے کے ہمیں نہیں چلنا ہے، یہ ہمارا ٹریک نہیں ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ ہمارا ٹریک ہے ولایت کا حصول، اور اس کے حصول کے لیے ہم نے جو رخت سفر باندھا، جو ہم نے سفر کیا، ہم نے تخلیق کائنات سے لے کے گزرتے گزرتے ناسوت، جبروت اور ملکوت تک پہنچے، وہاں سے مذہب کھنگالے، سلسلے چھانٹے اور فرقوں کو بھی پرکھا، اس کے آگے ہم ولایت کی دہلیز پہ آن پہنچے، جہاں پہ ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا تو مولا صاحب الزمان بادشاہ خود ہمیں اپنا نائب بنا لیں، اپنا مرید بنا لیں، یا پھر اپنا کوئی نائب ہمیں عطا کریں جس کو ہم اپنا مرشد تسلیم کر لیں۔ اب جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک ہم اس انتظار میں بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں، تاکہ ہماری ایسی اصلاح ہو جائے کہ ہم مولا کو پسند آ جائیں، اور وہ اگر دیر کر رہے ہیں تو جلدی کر لیں، اگر وہ ہمیں ریجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں سلیکٹ کر لیں۔ ہم نے خود کو اس قابل بنانا ہے، اپنے اندر وہ کوالیفیکیشن پیدا کرنی ہے کہ وہ ہمیں سلیکٹ کر لیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جب ہم اس میں پڑھتے ہیں تو پھر یہاں آ کے ہم بھی اس غلط ٹریک پہ بعض دفعہ چڑھ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جادو سیکھ لیتے ہیں، کچھ عامل بن جاتے ہیں، اور کچھ یہ پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ پریکٹسز مراقبے کر کے، یوگاز کر کے، تو ٹیلی بیتھی کر لو، مسمرزم کر لو، ہپناٹزم کر لو، یہ ساری چیزوں ان میں گھس جاتے ہیں، اور پھر اپنی جو صرف ذاتی ہے وہ جسمانی من کی وہ شکتیاں جگا لیتے ہیں، کرشمے دکھانے لگ پڑتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ متاثر ہم نے خود ہونا ہے، دوسروں کو متاثر نہیں کرنا، اور کم از کم ایسے متاثر ہونا ہے جیسے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ ہوئے تھے کہ ایک جھلک آئی اور خود بے ہوش ہو گئے، اور باقی جتنے لوگ تھے وہ تو حیدر کلندر ہو گئے تھے۔ تو ایسے جلوے کے ہم انتظار میں ہیں، کوئی ایسا نظارہ آئے، ہمیں کوئی ایسا جلوہ ملے، وہ ظہور ملے۔ تو اب اللہ جو ہے اس نے کہا کہ میں نے اپنی امانت ساری مخلوق کو پیش کی، لیکن اس کا بوجھ کوئی مخلوق نہیں اٹھا سکی سوائے انسان کے۔ تو اب انسان نے اٹھائی ہے، تو انسانوں کو بھی آپ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے وہ امانت اٹھائی ہے؟ نہیں۔ اس میں اب ایک چیز جو ہے نا وہ واضح ہو گئی ہے کہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس وہ امانت نہیں ہے، وہ ہے انسان کے پاس۔ اب جو انسان ہے نا، وہ ناسوت اور جبروت والا جو انسان ہے نا، اس کے پاس تو یہ بالکل ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ مومن کے قلب میں نے اتاری، ٹھیک ہے۔ اب جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں جو مومنین ہیں ان کو رکھ لیں، اور باقی جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی سائیڈ پہ کر لیں، کیونکہ وہ امانت صرف مومنین کو ملنی ہے۔ اب یہ جو مومنین ہیں ان کی بھی چھانٹی ہونی ہے۔ اب ان مومنین کا ہی جو سفر ہے نا ملکوت پہ چل رہا ہے،
ابھی یہاں تک ہم نے سفر ملکوت پہ کیا کہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے مذہب سلسلہ فرقہ اس کی سیٹنگ کر لی، اس کا ٹریک سیدھا کر لیا، سمجھ لیے۔ لیکن جب اللہ سے ہماری کمیونیکیشن شروع ہو جائے گی، جب لقائے الہی حاصل ہو جائے گا ہمیں، جس کو ہم الہام بھی کہتے ہیں، لدنی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو ہی لبوت بھی کہتے ہیں، تو یہ وہاں سے لاہوت کا سفر ہمارا شروع ہونا ہے، اور اس سے آگے ہم نے لبوت تک پہنچنا ہے۔ لیکن اب ملکوت کلیئر ہوگا تو ہم لاہوت تک پہنچیں گے نا۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ لقائے الہی، یہ شروع ہوتی ہے کہ مطلب سب سے پہلے اس کی منزل ہوتی ہے غور و فکر، کہ ہم غور و فکر کریں، یہ جتنی بھی کائنات اللہ نے بنائی ہے اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کیسے بنی ہے، اور اس میں کیا کیا انداز ہیں کہ یہ سورج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، ہمیں گرمی بھی دے رہا ہے اور روشنی بھی دے رہا ہے۔ اس کے راستے میں 3 آسمان آتے ہیں، تو وہ 3 آسمان اس کی گرمی اور روشنی کو نہیں روک سکتے، ہمیں فل میسر ہے، لیکن ایک بادل کا ٹکڑا کیسے اس کو روند لیتا ہے، ایک ہے نا سوچنے والی بات۔ تو یہ غور و فکر سے ہی اس کا سٹارٹ ہوتا ہے، پھر اس سے آگے الہام شروع ہوتا ہے، پھر وہی الہام جو ہے وہ لدنی میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہی آگے لاہوت تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جب اس میں وجد بھی ہے، اور پھر اس سے آگے جب سفر کریں تو وہی بھی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اب عام انسان کو وہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھیوں پر وہی نازل کی، اگر وہ اس پر عمل کرتی رہیں تو ان سے نکلنے والی رطوبت کو ہم نے شہد بنا دیا، اس میں تمہارے لیے شفا ہے، اور عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب شفا کو ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے، تو ہم نے بننا ہے عقل والا۔ تو عقل والے کو یہ سمجھ آئے گی کہ اگر شہد کی مکھیوں پہ وہی ہو سکتی ہے تو ہم پہ کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو اس سے آگے والی جو منزل ہے وہ معراج ہے، معراج پہ ہم نے پہنچنا ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں گے کہ وہی نہیں ماننے میں آتی تو معراج ہمیں کیسے ہوگی؟ بھائی اگر ہمیں نہیں ہو سکتی تو پھر رسول پاک نے یہ کیوں کہا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس معراج سے مراد کوئی اور معراج تو نہیں ہے، کوئی اب مذاقن تو انہوں نے نہیں کہا، یہ وہی اصلی معراج ہے جس کی بات رسول پاک بادشاہ نے کی۔ تو ہم نے معراج تک پہنچنا ہے، یہ آگے سفر ہے لبوت کا۔ ٹھیک ہے، لاہوت کے بعد آگے ہاہوت بھی ہے۔ ہاہوت جو ہے نا وہ وہاں پہ انبیاء اور رسول پہنچتے ہیں، ائمہ پہنچتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے کسی قریبی کو بھی وہاں تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارا نشانہ ہاہوت تک ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم ملکوت پہ ہیں، اور ملکوت میں اب ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا سمجھنا ہے، خود کو اس لیول پہ ہم نے ڈھالنا ہے، بنانا ہے۔ تو اب جو میری آئندہ جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ ہر ایک الگ ٹاپک پہ میں بناؤں گا کہ یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے، یہ کیسے کرنا ہے۔ تو روزانہ پاکستانی شام 6 بجے میری ویڈیو نشر ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھا کریں، اور اس کو سبسکرائب کیا کریں، میرے چینل کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، اور دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ ہماری ایک ٹیم ایسی بنے کہ ہم مل کے ایک کلاس لے کے آگے چلیں جو اس ٹریک کو اچھی طرح سمجھتی ہو۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔